زلیخا کو تانے دینے لگی کہ تو نے ایک غلام پہ دل ہار دیا، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، شہزادی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی، تان و تشنی کے تیر برسائے۔ زلیخا کو پتا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں ان کو کتنی دیر تک دلائل دیتی رہوں۔ کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ 40 خواتین کو گھر بلایا، امیر کبیر اس دور کے وزراء اور مشیروں کی بیویوں کو، معترضین کو بلایا، کہا میرے گھر آنا، دعوت کی، کھانا دیا، بعد میں انہیں پھل دیا، ہاتھوں میں چھریاں دی، ناشپاتیاں دی، اور جب یہ وہ پھل کاٹنے لگی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ دیے۔ وقالت اخرج علیہن، کہا 2 لمحوں کے لیے آ جا، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ یہ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ غلام پہ دل ہار گئی، تو ذرا 2 لمحوں کے لیے آ جائیے۔ وقالت اخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جا، نکلے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نقاب اوڑا ہوا تھا۔ جب آپ کے نقاب سے جلوے چھن چھن کے ماحول کو روشن کرتے ہیں اور عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال پہ پڑے، تو وہ ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی، لیکن ایسا استغراق ہوا جمال یوسفی کو دیکھتے دیکھتے کہ وہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور انگلیاں کٹ گئیں، اور وہ جو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ کوئی تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئے، اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تب جھگڑے ہوتے ہیں، جب دیکھ لیں تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت پیر وارث شاہ علیہ رحمہ اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہتے ہیں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ آج جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، باس و تمہیس جاری ہے، نبی کو تولا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہیں۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ بلا منو ٹنوں کا حساب ہو سکتا ہے؟ اس پہ رتی ماشے کا حساب تو ہو سکے گا، لیکن منو ٹنوں کا حساب چھوٹے سے ترازو پہ تو نہیں ہوتا۔ عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تولنے شوق ہو تو، مجھے شوق ہو تو میں آپ کو تولنے بیٹھ جاؤں، جو نبیوں کا بھی امام ہے بلا اسے بھی تولا جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں۔ یہ سارا شور اس لیے ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر بحث نہ کرتے، جانیں قربان کر دیتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی یدی، کہا کہ اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی۔ تو جب تک دیکھا نہیں تھا کہنے لگی ایک غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تو دعا کرو اللہ دیدار نصیب کر دے، سارے مسئلے پھر ہی ختم ہوں گے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال۔ جب دیکھا نہیں تھا تو مناظرہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، مسلمانوں کے نبی سے بحث کروں گا، یہ سوال پوچھوں گا، یہ بات کروں گا۔ علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کروائی، یہ گھر سے نکلے، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ جو گٹھڑی سوالوں کی اٹھا کے لائے تھے ساری کھل گئی اور تتلیوں کی طرح سارے سوال اڑ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضور پوچھا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، سارے سوال بھول گئے۔ یک نظر کر دی وا آداب فنا آموختی وا خنک روزے کے خاشا کے مرا با سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔
کہا حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام حضور کا غلام بن گیا، آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ آئے کسی اور مقصد سے تھے، ہو کچھ اور گیا۔ وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی پلٹ آتا ہے کامیاب ہو کے تو ہم کہیں گے مسلمانوں کے نبی کو ہمارے مناظر کا جواب نہیں آیا، لیکن جب انہیں خبر پہنچی کہ وہ بھی نوکر بن گیا تو وہ صبر نہ کر سکے، حضور کی مجلس میں آن پہنچے، عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے۔ عبداللہ ابن سلام، تو یہودیت کی ناک کو خاک آلود کر دیا، تو نے رسوا کر دیا یہودیوں کو۔ کوئی سوال پوچھا ہوتا، کوئی اعتراض کیا ہوتا، ہم سمجھتے مطمئن ہو گیا ہے اور مان لیا ہے، علمی پیاس بجھ گئی ہے، لہذا ایک محقق آدمی تھا تسلیم کر دیا، لیکن تم نے نہ کوئی سوال کیا نہ اعتراض اٹھایا، یوں ہی دیکھا اور مان گئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ عبداللہ ابن سلام بولے یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، جو دیکھتا دیکھ کے پکار اٹھتا یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے انسان ہیں۔ امام نبہانی نے جواہر البحار میں باقاعدہ باب باندھا ہے۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک ہمزاد اس کے ساتھ جنم لیتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچے کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ شیخ سعدی فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا چلا جائے، یہ روتے ہوئے رہ جائے، یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پسلیوں کو شیطان ہمزاد چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اس نے بھی آپ کو چھیڑا تھا؟ سنیے حضور کے لفظ، فرمایا چھیڑنا کیا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رآنی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، صورت ہی ایسی بنا دی گئی۔ حضور نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا، اے جبریل تو نے تو پوری کائنات دیکھی ہے، تو بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل کیا بولتا ہے، کلبت مشارق الارض ومغاربہا ولم ارا رجلا افضل من محمد، کہا میں زمین و آسمان کو دیکھا ہے لیکن محبوب آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ کسی فارسی شاعر نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے عرض کی اے ماہ امم تیری قسم، آفاقہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری، کہا میں نے بڑے بڑے جہان دیکھے ہیں، بڑے بڑے پری پیکر دیکھے ہیں، بڑے بڑے زہرہ نگار دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسینوں ماجبینوں نازنینوں کو دیکھا ہے، لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے، ولیکن تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے کالی چادر زیب تن کی دوشالہ اوڑا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فراز تھی، فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہو؟ آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے۔ کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہو؟ اب ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی حد کر دی، عرض کرنے لگی حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ اللہ اکبر۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ آپ کا حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے، اور وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے اور سر دھنیے اور لطف اٹھائیے اور اپنے نبی پہ درود پڑھیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے کہ حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، رب نے میرے حسن پہ اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال رکھے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ وہ کیا کہا تھا قتیل شفائی نے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو آئینہ دیکھے، تو اپنا آپ دیکھے۔ میری بے اعتمادی کا عالم تو یہ ہے کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا، تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، رب نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ پردے ڈال دیے ہوئے، اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ یہ چھپا ہوا حسن ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے چہرے پر ڈالے گئے، ان پردوں سے چھن چھن کے حضور کا نور نکل رہا ہے، اور پھر بھی لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے، اور جو بیان کرتے ہیں ان کی بھی سنیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کا جو حلیہ بیان کرتا ہوں، میرے پاس ایک طریقہ تھا دیکھنے کا، اس وجہ سے میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ کیا طریقہ تھا؟ کہتے فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور پھر حسن بھی وہ جو 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ایک شاعر دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے۔ کسی نے کہا انبیاء حیران سے حسن مصطفیٰ، حسن مطلق، حسن مصطفیٰ، صد ملک قربان شود ہر موئے تو، انبیاء حیران شود بر روئے تو، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اقبال کہتا ہے حضور سارا زمانہ تو آپ کے حسن کا ہی اسیر ہے، ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی، سرکار دو عالم ہے جدھر دیکھیے دیکھیں، ہیں مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی۔ جس سمت نظر اٹھا کے دیکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی تو چونکہ 40 دن فترت وحی کا زمانہ تھا، حضور نے فرمایا جبریل اتنے دن نہیں آئے تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ تو جبریل نے عرض کی انا عبد معمور، حضور میں حکم کا پابند ہوں، جی تو میرا بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، اللہ کا حکم ہوتا تو میں آتا، میں بھی آپ سے اداس بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بھی حکم کا پابند آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن اور وہ جمال دیا اور وہ خوبصورتی دی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالع وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر، حضور باوقار روبدار تھے اور چہرہ اس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ آؤ حضور کا حلیہ تمہیں ایک دیہاتی عورت سے حضور کا حلیہ سناؤں۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ رسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ایمان بھی نصیب کیا۔ تو ام معبد کی کٹھیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध धो ले। उसने कहा कि ये तो रेवड़ के साथ चल कर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, दूध कहां से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इससे दूध धो लें। उसने हंस के कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बकरी खोली, हुजूर के सामने खड़ा किया, आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पे फेर दिया, बकरी ने अपनी टांगे चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद जो बर्तन पेश किया वो भर गया, कहा और बर्तन लाओ, वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया है। हुजूर ने खुद भी पिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उम्मे माबद ने भी पिया, उसका एक बच्चा घर था उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी। और अगर इसी बात को नशूर वादी का लहजा दूं तो उसने हद कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अबू माबद जब शाम को घर आया, कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा, कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात। तो उम्मे माबद ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया और उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान करती है। एक देहाती सी औरत है, मैं वो सारे लफ्ज तो बयान नहीं कर सकूंगा, वो एक लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखूंगा कि उस बादिया नशीन खातून ने हुजूर का नक्शा कैसे खींचा और कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को वो हुजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरुल वज़ाह, ऐ मेरे शौहर मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था, हसनल खल्क़, और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी, मलीहल वजह, उसका चेहरा नमकीन था, कसीमुन वसीमुन, मीठा था, प्यारा था, फी ऐनैहि दाजुन व फी अशवारिही वक्फुन, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी आंखें सोहनी थी, वफी सौतिही सहलन, और उसकी आवाज के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी 2 लफ्ज जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ने लगा हूं और आपको लुत्फ आ जाएगा, मैं कहता हूं सारी नस्लें उम्मे माबद के इन 2 जुमलों पे कुर्बान। उसने जो हुजूर का हुलिया और हुजूर का नक्शा खींचते हुए बयान की, उसने कहा मेरे शौहर ज़ाहिरुल वज़ात, वो चमकदार रंग का मालिक था, मलीहल वजह, नमकीन हुस्न का मालिक था, कसीमुन वसीमुन, अल्लाह अकबर, वो उसकी आंखों में चमक थी, उसकी पलकें लांबी थी, उसके अबरू जुड़े हुए थे, एक एक चीज बयान की। और आखिर में उम्मे माबद ने जो हुजूर के नक्शे को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा, वो लफ्ज सुनिए। उसने कहा अब हन्नासे व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। ऐ अबू माबद क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है, तुझे 2 लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था। कहा अबू माबद जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोहना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोहना लगता था। जब दूर था तो सोहना लगता था, कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती है। वो क्या, किसी ने कहा उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। तो किसी का लहजा बड़ा बर्फ वाला होता है, लेकिन जब करीब हो तो पता चलता है कि तो बंदा ही अच्छा नहीं है। उम्मे माबद ने इसमें हुजूर की सूरत भी बयान की, हुजूर की सीरत भी बयान की, हुजूर के किरदार को भी बयान किया, और इन लफ्जों को बार बार सुनिए और लुत्फ लीजिए। उसने कहा अबू माबद मैं क्या बताऊं कि वो मुबारक कैसा था। अब हन्नासे व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। जब दूर से आता था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। अल्लाह
मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां। कहा जब दूर था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था, इतना हसी था। अब रोजाना उम्मे माबद के घर में तज़किरा ही हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना लेके आती है, तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। और रोजाना वो हुजूर का तज़किरा छेड़ लेते हैं कि मुबारक ने यूं बकरी के ऊपर हाथ फेरा और यूं उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, और साथ वो बच्चा जो उसने भी हुजूर को देखा हुआ था वो भी कभी कभी कहता है अम्मा वो मुबारक ने कैसे हाथ फेरा था, हमारे सारे बर्तन कैसे भर गए थे, वो कैसे बोलता था, उसके साथ वाला कैसा अदब करता था उसका। रोजाना उनके घर में शाम को हुजूर का तज़किरा होता है। अगर इसको सादे लहजे में कह लें तो यूं कह सकते हैं कि उम्मे माबद के घर में रोजाना शाम को महफिल मिलाद होती है। रोजाना जब वो रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना पेश करती है, वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाएं। ये असल गजा बन गई उनकी। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सलफ लेने के लिए उम्मे माबद अपने बच्चे के साथ गई, लेकिन वहां से सौदा ना मिला तो आगे चले गए और शहर मदीना में पहुंच गए। उसे नहीं पता था कि मुबारक यहां आया हुआ है। वहां पहुंची, सौदा खरीद रही है, अचानक बाजार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी लेकिन बच्चे की नजर पड़ गई। फसाहत तिफ्ल या उम्माहु हाज़ा साहिबुल मुबारक। उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, कहा अम्मी वो मुबारक के साथ जो साथी था वो जा रहा है, वो जो मुबारक के साथ उस दिन बंदा था वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जा खड़ी हो गई और कहा ऐन अल मुबारक, मुबारक कहां है, मुबारक है, तुम तो मिल गए हो, मुबारक का भी पता बताओ वो कहां है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो लम्हों के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक का पता पूछ रही, चूंकि इन्होंने नाम तो अपने तौर पर रखा हुआ था। तो कहा मुबारक कहां है। हुजूर सैयद सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या पूछ रही है। कहा उस दिन मुबारक जिसने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, आप समझ गए ये तो वो बादिया नशीन औरत है। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चल। हुजूर अलैहिस्सलाम सेने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो उम्मे माबद और उसका बच्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर पे नजर पड़ी तो बच्चे ने कहा ए अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा और ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस पलट आए। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर वापस पलटा तो कच्ची कुल्ली पे फिर दोबारा नूर बरसते देखा। तो उम्मे माबद से पूछता है आज मुबारक फिर आया था, आज मुबारक फिर गुजरा था। उम्मे माबद कहती है नहीं। तो कहा ये घर का माहौल तो बताता है कि कोई आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक को देख आए हैं, हम मुबारक को मिल आए हैं। कहने लगा जल्दी बताओ कहां रहता है। कहा जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रिमाद तक जिंदा रही और ये हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में आमुर रिमाद आया था। आमुर रिमाद तक जिंदा रही और आमुर रिमाद तक मुसलसल दूध देती रही। और उलमा कहते हैं, सीरत निगाहों ने लिखा है कि उस डेरे पर जितने भी घर थे सारे उस बकरी के दूध की खीर बना के खाते थे और फिर भी खत्म नहीं होती थी। और वो कितने साल जिंदा रही, मुसलसल दूध देती रही, क्योंकि उसके ऊपर हुजूर का हाथ जो आ गया था। तो वो अर्ज करती अब हन्ना से वाजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनहुम मिन करीबिन। मैं क्या बताऊं कितना सोना है, दूर से भी सोना था, करीब से भी सोना है। अल्लाह के महबूब इस्लाम एक दिन सैर करते करते बाहर जंगल में तशरीफ ले गए। वहां एक काफिले ने पड़ाव डाला हुआ था, वफद तारक ने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका एक सुर्ख रंग का ऊंट वहां चल रहा है। अहले काफिला से पूछा ऊंट बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा बेचते हैं। मेरे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा, जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा